يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین، آج کی اس درس میں ایک ایسے موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور جس مسئلے سے متعلق علم کی کمی کی وجہ سے ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں سے گھرا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے یہ درس شروع کرتے ہیں، اور موضوع ہے طلاق. تو قبل اس کے کہ طلاق کے احکام اور اس کے مسائل سے متعلق گفتگو کریں، ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے. طلاق کا لفظی معنی ہوتا ہے حل الوثاق، رسی کو، زنجیر کو، بندھن کو کھول دینا، اور اس کا شرعی مطلب ہوتا ہے حل عقدۃ التزویج، کہ نکاح کے بندھن کو کھول دینا. طلاق کا مفہوم کیا ہے اور اس کے ضوابط کیا ہیں، ان چیزوں سے متعلق پہلے گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں سنی اور بدعی طلاق اور طلاق کے دوسرے مسائل سے متعلق گفتگو کریں گے. دراصل زواج، شادی اور نکاح یہ ایک مضبوط عہد و پیمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان وہ تعلق اور وہ رشتہ قائم کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دونوں کے دونوں جوڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ فرد تھے، تنہا تھے، اکیلے تھے. اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب تو مجھے تنہا مت چھوڑنا اور تو سب سے بہترین وارث ہے. تو انسان تعداد کے اعتبار سے تو اکیلا ہوتا، لیکن جب وہ اس رشتے کے اندر، اس بندھن کے اندر بندھتا ہے، تو اس کے بعد وہ دونوں کے دونوں جوڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کے درد اور اس کی امیدوں کو اپنے گلے سے لگاتا ہے. قرآن مجید کے اندر اس تعلق کو، اس رشتے کو، اس اندماج کو، اس شمولیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور اس تعبیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمولیت کو بیان کیا ہے، ستر اور پردے کو بیان کیا ہے، حمایت اور زینت کو بیان کیا ہے، کہ کس طریقے سے شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے پردہ ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے کے لیے زینت ہے. اور اسی لیے شوہر اور بیوی ان دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کے حقوق کی پابندی کرنا ضروری ہے.
اور یہ جائز نہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی تقصیر کریں، کسی طرح کی کمی کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کریں۔ اور یہ وہ حقوق ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کے اوپر بھی لازم کیا ہے اور بیوی کے اوپر بھی لازم کیا ہے۔ تو یہ برابری کے حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو عطا کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور دستور کے مطابق ان کا بھی ویسا ہی حق ہے، یعنی بیویوں کا بھی ایسا ہی حق ہے جیسا کہ ان کے اوپر شوہر کا حق ہے، اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فضیلت دی ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت دی گئی ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ تو اس طریقے سے یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اسے قبول کرنا ہر بیوی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ کسی انسان نے یہ فضیلت نہیں دی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر کے اوپر ان کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حکیم ابن معاویہ القشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علینا، کہ ہماری بیویوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعم، کہ جب تم کھاؤ تو انہیں کھانا کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور جیسا پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، ولا تضرب الوجه، اور چہرے کے اوپر مت مارو، ولا تقبح، اور نہیں ان کو برا بھلا کہو، ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر دونوں کے بیچ ناراضگی ہو جائے تو گھر ہی میں اپنا بستر الگ کر لو۔ قال ابو داؤد ولا تقبح، یعنی ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ لا تقبح کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت کہو کہ قبحک اللہ، اللہ تمہارا برا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ اور اسی طریقے سے بد دعا کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شوہروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ اپنے پاس رکھو یا بھلائی کے ساتھ ان کو چھوڑ دو۔ تو ایک مسلم کے لیے، ایک شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنی بیوی کے حقوق کے اندر کوتاہی کرے، بلکہ انہیں جس طرح سے کھاتا ہے اس طرح سے کھلائے، جس طرح سے پہنتا ہے اس طرح سے پہنائے۔ اور اگر اپنے بال بچوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ انسان گنہگار ہوگا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جن لوگوں کا وہ ذمہ دار ہیں ان کو ضائع کر دے۔ تو اگر بندہ اپنے بال بچوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اپنی بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ گنہگار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک شوہر کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر صبر کرے، یعنی اگر اس کی طرف سے کسی طرح کی کوتاہی پائی جاتی ہے یا یہ ہے کہ اس کی طرف سے کسی طرح سے من مٹاؤ پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر صبر کرے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کسی دوسرے کو بتائے نہیں بلکہ اس کے اوپر صبر کرے، کیونکہ انسانی تقاضے کی روشنی میں ایک انسان ہونے کے ناطے ہر انسان ناقص اور ادھورا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اگر اس کی بیوی سے کسی طرح کی کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی طرح کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کہ ایک مومن اپنی بیوی سے بغض و حسد نہ رکھے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اس لیے کہ اگر اس کے اندر کسی طرح کا عیب ہے، کسی طرح کی کمی ہے، تو اس کے اندر ایسے اوصاف بھی پائے جاتے ہیں، ایسی صفتیں بھی پائی جاتی ہیں جو کہ بہتر ہیں اور جن کی وجہ سے وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اگر کسی چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے تو دوسری صفت بھی اس کے اندر ہے کہ جس کو کہ وہ پسند کرتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند لگے ان کے اندر تو ممکن ہے، قریب ہے کہ ان کے اندر کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھ دے۔ اور جس طریقے سے اسلام نے شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق کو لازم کیا ہے کہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے، اسلام نے بیوی کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اگر کسی وجہ سے دونوں کے بیچ ناراضگی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طبیعت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر جو لچک رکھی ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے اور خوش کر لے اور اس کو ناراض نہ رکھے، اس لیے کہ شوہر کو ناراض رکھنا یہ غضب کا باعث ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت کے اوپر بھی نہیں جاتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلا وہ انسان ہے رجل اما قوما وہم لہو کارہون، ایسا انسان جو کہ اپنی قوم کے لوگوں کی امامت کراتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، تو ایسا انسان اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ اس کی نماز کو پسند نہیں کرتے، اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی زبردستی وہ امامت کراتا۔ اور اسی طریقے سے وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ایسی عورت جو کہ اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تو یہ ایک بہت ہی بڑی وعید ہے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھے، اپنے شوہر کو خوش رکھے، اور اسی طریقے سے تیسرے انسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَخْوَانِ مُتَصَارِمَانِ اور 2 بھائی جو کہ آپس میں جھگڑیں، تو ایسے لوگوں کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے اندر بہت ہی شدید وعید ہے۔ اور بیوی کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ راضی رکھے، اگر کسی طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں تو اپنے حسن کے ذریعے سے، اپنے سحر کے ذریعے سے، اپنے جادو کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے، اور کسی بھی صورت میں بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے ساتھ شرکشی کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری سے انکار کرے، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوگا اور پھر یہ اختلاف طلاق تک انہیں لے کر جائے گا۔ اسی لیے یعنی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال کرے، اور اسی طریقے سے بیوی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بلا سبب، بلا کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُّمَ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَعْثٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ کہ جو عورت بھی اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا سوال کرتی ہے تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے، اور جب جنت کی خوشبو حرام ہے تو پھر وہ جنت کے اندر کیسے داخل ہو سکتی؟ اس لیے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے حقوق کا خیال کرے، اور اسی طریقے سے بلا سبب اس سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ عام طور پہ عورتیں اس طرح کی بات کہہ دیتی ہیں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، آپ مجھے میرے میکے بھیج دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، تو اس طرح کی باتیں جو ہے نہ کریں، کیونکہ شیطان یہاں پہ شوہر کو بھی ورغلاتا، جس طریقے سے بیوی غصے میں ہوتی ہے اسی طرح سے شوہر کو بھی شیطان ورغلاتا ہے، اور پھر یہ چیز طلاق تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سبب کے طلاق کا مطالبہ کرنے سے عورتوں کو منع فرمایا، بلکہ اس کے اوپر یہ وعید سنائی کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے اندر اس طرح کی چیزیں دیکھے
کہ وہ اس کی نافرمانی کر رہی ہے، اس کی بات نہیں مان رہی ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کر رہی ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہی ہے، اس سے اونچی آواز میں بات کر رہی ہے، اور وہ اصلاح کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دونوں کے درمیان اصلاح ممکن نہ ہو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اصلاح کرنے کے بارے میں پوری کئی ایک آیتیں نازل کی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے، کس طریقے سے ہمیں ان کے ساتھ معاملات کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری رہنمائی کی ہے ہماری، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، کہ جن کی سرکشی سے تم لوگ خوف زدہ ہو، خوف کھاتے ہو، فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ، تو ایسی عورتوں کو تم نصیحت کرو، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان سے اپنا بستر الگ کر لو، وَضْرِبُوهُنَّ، اور اسی طریقے سے اگر مارنا ان کے لیے مفید ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں تو ہلکے پھلکے مارنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اگر وہ تمہاری بات کو مان لیں تو پھر ایسی صورت میں تم ان کے اوپر الزام لگانے کے لیے بہانے مت تلاش کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا اور بہت ہی بڑا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اوپر ہے اور وہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ اگر تم ان کے ساتھ زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا۔ وہ تم سے اوپر بھی ہے، بلند و برتر بھی ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ان دونوں کے بیچ، شوہر اور بیوی کے بیچ تعلقات بگڑ جانے کا خطرہ ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو شوہر کی طرف سے ایک منصف، ایک حکم کو بھیجو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کی طرف سے ایک حکم اور ایک منصف کو بھیجو۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو رشتے کو جوڑ دے گا، ان دونوں کے بیچ تعلق کو قائم کر دے گا، اور انہیں ان کے دل کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور خبردار۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ اگر بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑے ہو جائیں تو کس طریقے سے صلح کی جائے، لیکن اگر صلح کی یہ کوشش ناکام ہو جائے اور کسی بھی طرح سے دونوں کے بیچ صلح ممکن نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اسلام نے ایک آخری حل اس کے لیے یہ نکالا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور اس طریقے سے یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر طلاق دینے کی جو وجہ ہے، طلاق دینے کو جو مشروع کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے تاکہ جو بھی مشاکل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی کٹھنائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اسی لیے یعنی اسلام کے اندر طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو طلاق یہ سب سے آخری حل ہے، جب کوئی حل کام نہ آئے تو سب سے آخری حل طلاق ہے۔ اور پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم 2 مرتبہ یعنی الگ الگ کر کے طلاق دیں، الطلاق مرتان، کہ الگ الگ کر کے ہم طلاق دیں، ایک مرتبہ ایک طلاق دیں، پھر اس کے بعد میں دوسری طلاق دیں، تو یہ طلاق بھی رجعی ہوگی، یعنی رجعی طلاق دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر اس کے بعد میں یا تو بھلائی کے ساتھ دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے، یعنی شوہر بھلائی کے ساتھ اپنے پاس بیوی کو رکھے، او تسریح بِإِحْسَان، یا بھلائی کے ساتھ جو ہے احسان کے ساتھ اور ہر طرح کی خوبی اور اچھائی کے ساتھ اسے چھوڑ دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پہ بیان کیا طلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اور اسی طرح سے تیسری بار بھی طلاق دینا، یعنی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، بھلائی کے ساتھ رکھنا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ تو ہر طلاق کے الگ الگ احکام ہیں، اور یہ احکام حدیث کی کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ایسا نظام ہے کہ اس طرح کے نظام کوئی بھی بشری نظام کے اندر، کسی بھی قانون کے اندر، کسی بھی نظام کے اندر، کسی بھی حکومت کے نظام کے اندر اور قانون کے اندر اس طرح کے نظام نہیں ملتا جس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر نازل کیا۔
تو اصل یہی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان اصل یہی ہے، جب نکاح ہوتا ہے دونوں کے بیچ، دونوں کے درمیان شادی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ لیکن جب مزاجوں کے اندر تبدیلی ہو، دونوں کے اخلاق ایک دوسرے کے موافق نہ ہوں، اور اسی طریقے سے عادتیں بھی دونوں کی عادتیں مختلف ہوں، یا رہن سہن، گھر کا رہن سہن مختلف ہو، گھر والوں کی وجہ سے وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو پھر ایسی صورت میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی اسلامی شریعت کے اندر طلاق کو مشروع کیا۔ اور فقہاء کرام کے اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ طلاق دینا اسلام کے اندر مشروع ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ انہی دلائل میں سے ایک دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان بھی ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، کہ اے نبی جب آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو عدت کے اندر طلاق دیں۔ اور اگرچہ طلاق یعنی دینا مشروع ہے، لیکن یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس سلسلے میں مرسل حدیث کے اندر محارب ابن دثار سے یہ روایت ہے کہ ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو حلال نہیں کیا جس میں طلاق سے زیادہ کوئی مبغوض چیز ہو، ناپسندیدہ چیز ہو۔ تو اگرچہ یہ حلال ہے، لیکن یہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، یہ عمل درست نہیں، بہتر نہیں۔ اگر انسان کو اس کی ضرورت نہ ہو تو طلاق کی طرف کبھی بھی نہ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ شوہر اور بیوی کے بیچ قائم ہوا ہے وہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ اب آتے ہیں اگلے مسئلے کی جانب کہ طلاق کیسے واقع ہوتی ہے، طلاق کس طریقے سے دی جا سکتی ہے، کن الفاظ کے اندر طلاق دی جائے گی، یا کن طریقوں پہ سے طلاق دی جائے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صریح الفاظ کے اندر طلاق دی جائے، جیسے شوہر کہے یا میں نے طلاق دی، تو پھر ایسی صورت میں یہ طلاق مانی جائے گی۔ اگر شوہر جو ہے کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی، یا طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ کہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مذاق بھی واقع ہو جاتا ہے، اگر مذاق کے اندر بھی وہ باتیں کہے، اور انہی میں سے ایک طلاق ہے، اگر مذاق کے اندر بھی وہ طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ صریح الفاظ کے اندر اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق کے علاوہ دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ، تم اپنے میکے چلے جاؤ، اور اس کے ذریعے سے اس کی مراد طلاق کی ہے، یعنی یہ لفظ صریح نہیں ہے طلاق کے بارے میں، لیکن ان الفاظ کے ذریعے سے اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر شوہر اپنی بیوی سے دور ہے اور لکھ کر طلاق بھیج رہا ہے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا اسی طرح سے خط کے ذریعے سے، رسالے کے ذریعے سے، پیغام کے ذریعے سے اگر وہ طلاق لکھ کر بھیج رہا ہے تو لکھنے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی گونگا ہے اور وہ بول نہیں سکتا یا اسی طرح سے لکھ نہیں سکتا ہے، لیکن اشارے سے وہ طلاق دے رہا ہے، تو اس کی بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اگلے مسئلے کی جانب کہ طلاق جو واقع ہوتی ہے یا طلاق جو دی جاتی ہے اس کی کتنی قسمیں۔ جو طلاق دی جاتی ہے اس کی دو قسمیں، ایک ہے طلاق سنی اور دوسری ہے طلاق بدعی۔ سنی طلاق وہ ہے کہ سنی طلاق کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی، لیکن بدعی طلاق سے جدائی ہوتی یا نہیں ہوتی اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، اور انشاءاللہ جب ہم بدعی طلاق سے متعلق گفتگو کریں گے تو وہاں پہ اس چیز کی وضاحت کریں گے۔ تو طلاق جو ہے دو ہے، طلاق دو طرح کی ہے، ایک ہے سنی طلاق اور ایک ہے بدعی طلاق۔ سنی طلاق کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے مطابق طلاق دینا جو کہ کتاب و سنت کے اندر مذکور ہے، یعنی جس کا تذکرہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، جس طرح سے طلاق دینے کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اس طریقے کے مطابق طلاق دینا، یہ سنی طلاق۔ چنانچہ اس کی صفت یہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، یا ایھا النبی،
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ اے نبی جب آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو عدت کے اندر طلاق دیں۔ عدت کے اندر طلاق دینا کیا ہے؟ عدت کے اندر طلاق دینا ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ انہ طلق امرأۃ لہ وہی حائض، کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ فذکر ذلک عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کر کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیراجعها، کہ عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی کو واپس لوٹائیں، ثم یمسکها، اور اپنے پاس رکھیں، حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ثم تحیض فتطہر، پھر اس کے بعد میں ان کو حیض آئے اور پھر دوبارہ پاک ہوں۔ فَإِن بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، پھر اس کے بعد میں اگر وہ طلاق دینا چاہیں تو ان کو طلاق دیں، قبل ان یمسها، ان سے صحبت کرنے سے پہلے۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، تو یہی وہ عدت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اور اس چیز کو مزید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے ہم مزید اچھے طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الطلاق علی اربعۃ اوجہ، کہ 4 طریقوں سے طلاق دی جاتی ہے، وجہان حلال و وجہان حرام، ان میں سے 2 طریقے حلال ہیں اور 2 طریقے حرام۔ فَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حلال، تو جو 2 طریقے جن کی روشنی میں طلاق دینا حلال ہے، فَأَن يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاع، ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو طہارت کی حالت میں، یعنی حیض کے بعد میں جب وہ پاک ہوتی ہے، اس طہارت کی حالت میں اس سے صحبت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے، یعنی اس طہارت کی حالت میں اگر اس نے صحبت کی ہے تو طلاق نہیں دے، بلکہ اگر صحبت نہیں کی ہے تو طلاق دے۔ او یطلقها حاملا مستبینا حملها، یا دوسری صورت یہ ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق دے جبکہ اس کا حمل بالکل واضح ہو جائے کہ ہاں وہ پریگننٹ ہے، پریگننسی کی حالت میں ہے، تب جا کر وہ طلاق دے۔ تو یہ 2 طریقے، یا تو طہارت کی حالت میں، یعنی حیض کے بعد میں جب بیوی پاک ہوتی ہے تو اس طہارت کی حالت میں وہ طلاق دے قبل اس کے کہ اس نے اپنی بیوی سے اس طہارت کے اندر صحبت کی ہو، اور دوسری حالت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق دے جبکہ اس کا حمل بالکل واضح ہو جائے۔ اور جو 2 حرام طریقے ہیں وہ یہ ہیں فَأَن يُطَلِّقْهَا حَائِضًا وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حرام، اور جو 2 حرام طریقے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے أن يُطَلِّقْهَا حَائِضًا، کہ حیض کی حالت میں طلاق دے، او يُطَلِّقْهَا عِنْدَ الْجِمَاع، یا اسی طریقے سے بیوی حیض کے بعد میں پاک ہو اور پاک ہونے کے بعد میں اس پاکی کے اندر اگر اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اس حالت میں بھی طلاق دینا حرام ہے۔ لا يدری اشتمل الرحم على ولد ام لا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس صحبت کی وجہ سے بیوی حمل سے ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ رواہ الدارقطنی، اس اثر کو دارقطنی نے روایت کیا۔ تو شرعی طلاق، سنی طلاق یہ ہے کہ انسان اس چیز کا انتظار کرے کہ بیوی پاکی کی حالت میں ہو، اور اگر بیوی حیض کے بعد میں پاکی کی حالت میں ہے اور اس نے بیوی سے صحبت نہیں کی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس حالت میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ حمل کی حالت میں ہو، پریگننٹ ہو، پریگننسی کی حالت میں ہو تو بھی وہ طلاق دے سکتا ہے۔ یہی سنی طلاق ہے، شرعی طلاق ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 2 لوگوں کو لے کر آئے، 2 گواہوں کو لے کر آئے، اور بیوی جو ہے وہ پردے کے اندر ہو، پھر اس کے بعد میں ان دونوں کو گواہ بنا کر کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور اپنی بیوی کو کہے کہ اسی گھر کے اندر رہو، اپنی عدت پوری کرو، اور جب عدت پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں اپنے میکے چلے جانا، یا یہ ہے کہ میکے کے لوگوں کو بلا کر ان کو ان کے میکے چھوڑ دیں۔ اور اس وقت اگر اس نے مہر کی رقم باقی ہے اس کے ذمے تو مہر کی رقم اس کو ادا کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ
اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی اس کے پاس استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق طلاق کے وقت اس کو مال و دولت بھی دے، زیور بھی دے، مال و دولت بھی دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ انہیں کچھ دو اور دینے کے بعد میں اچھائی سے، بہتری سے، خوبصورتی کے ساتھ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ. یعنی ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑا اور معاملہ کوٹ کچہری تک ان ساری چیزوں تک پہنچے، بلکہ آسانی سے تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ. تو یہی وہ شرعی طلاق ہے جس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمارے لیے وضاحت کی. لیکن بدعی طلاق سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے مزید اس شرعی طلاق کی وضاحت کرتے ہیں کہ شرعی طلاق ہے کیا، اس کی صورت کیا ہے. مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کی کیا کیا صورتیں ہیں. تو سب سے پہلے اثر کے اعتبار سے انسان جو طلاق دیتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں، طلاق رجعی اور طلاق بائن. طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ اس کے اندر شوہر کو اپنی بیوی واپس لوٹانے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ جس کے اندر شوہر کو اپنی بیوی کے واپس لوٹانے کا حق نہیں ہوتا. لیکن یہ طلاق بائن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بینونہ صغریٰ اور ایک ہے بینونہ کبریٰ. بینونہ صغریٰ کے اندر یہ ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت کی جائے گی کہ بینونہ صغریٰ کے اندر شوہر اپنی بیوی کو واپس لوٹا سکتا ہے لیکن نکاح جدید کے ذریعے سے، نئے سرے سے نکاح کر کے. اور بینونہ کبریٰ کے اندر بیوی کو واپس اس وقت نہیں لوٹا سکتا ہے جب تک کہ اس کی کہیں دوسری جگہ شادی نہ ہو جائے اور اس کے شوہر کی وفات نہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ وہ خلا نہ لے لے یا طلاق نہ ہو جائے. تو جب تک یعنی کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے لیے اس کی بیوی جائز نہیں. اب آتے ہیں پہلی چیز کی جانب کہ طلاق رجعی، یعنی وہ طلاق جس کے اندر شوہر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لوٹا سکتا. یہ شروع کے دو طلاق ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق دو مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اب اس کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ رکھنا ہے یا بھلائی کے ساتھ ان کو چھوڑ دینا ہے. اور پہلی طلاق کے بعد میں بھی طلاق رجعی ہوتی ہے اور دوسری طلاق کے بعد میں بھی طلاق رجعی ہوتی ہے. پہلی طلاق کے بعد میں بھی طلاق رجعی ہوتی ہے اور دوسری طلاق کے بعد میں بھی طلاق رجعی ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک بیوی عدت میں ہے وہ شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس اپنی زوجیت کے اندر واپس لوٹا لے. اور اگر عدت پوری ہو گئی تو نکاح جدید کے ذریعے سے نئے سرے سے نکاح کر کے وہ بیوی کو اپنی زوجیت کے اندر واپس لوٹا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے پہلی بار نکاح کرنے کے لیے جو شرطیں تھیں کہ ولی کی رضامندی، شوہر اور بیوی کی رضامندی، مہر کی تعین، اور اسی طریقے سے دو گواہوں کا ہونا، ایجاب و قبول کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے نکاح کو قبول کرے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ بھی ضروری ہے. نکاح جدید کے اندر بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری. تو طلاق رجعی کے اندر اگر بیوی عدت کے اندر ہے تو شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت کے اندر واپس لوٹا سکتا ہے. تو قبل اس کے کہ ہم طلاق رجعی سے متعلق گفتگو کریں، یہ جان لیتے ہیں کہ عدت کیا ہے تاکہ مسئلے کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. عدت، چار طرح کی عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، کہ اگر وہ عورت جو کہ حیض سے مایوس ہو گئی، یعنی بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اب اس کو حیض نہیں آتا، اور اسی طریقے سے وہ عورتیں بھی جن کو کہ حیض آنا شروع نہیں ہوا، ان کی عدت 3 مہینے، یعنی جن کو جو بڑی عمر کی وجہ سے جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے جن بچیوں کو حیض آنا شروع نہیں ہوا تو ان کی عدت 3 مہینے. یہ 2 قسم کی عورتیں ہیں جن کی عدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ،
اور اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، حمل کی حالت میں ہے، تو اس کی عدت یہ ہے کہ بچے کی ولادت ہو جائے۔ جب بچے کی ولادت ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور چوتھی قسم کی عورت وہ ہے جس کو کہ حیض آتا ہو۔ تو جن عورتوں کو حیض آتا ہو ان کی عدت 3 حیض ہے، یعنی جسے اگر ایک طہر کے اندر طلاق ہوئی، طہارت کی حالت میں طلاق ہوئی ہے، تو حیض کا آنا، پھر اس کا ختم ہو جانا، پھر دوسری بار حیض کا آنا، پھر اس کا ختم ہو جانا، پھر تیسری بار حیض کا آنا اور ختم ہو جانا۔ اگر تیسری بار حیض آ کر ختم ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں عدت پوری ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ 4 عدت ہے جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، یعنی 4 طرح کی عورتیں ہیں جن کو کہ حیض نہیں آتا۔ پہلی وہ عورتیں جن کو کہ یا تو بڑی عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، یا یہ ہے کہ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، یا اسی طرح سے بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آتا، تو پھر ایسی صورت میں ان کی عدت 3 مہینے۔ اور جو حمل کی حالت میں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی ولادت ہے۔ اور جن عورتوں کو حیض آتا ہے تو ان کی عدت تیسری بار حیض کے آ کر ختم ہونا، پاکی ہونا، یہ ان کی عدت ہے۔ تو اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور یہ طلاق رجعی ہے، اور اس کی یعنی 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان حمل کی حالت میں طلاق دے، حمل کی حالت میں طلاق دے، پریگننسی کی حالت میں طلاق دے، تو اس کی عدت کب تک ہے؟ ولادت تک اس کی عدت ہے۔ اس بیچ میں شوہر اپنی بیوی کو واپس لوٹا سکتا ہے، اس بیچ میں شوہر اپنی بیوی کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ لیکن اگر عدت پوری ہو جائے، یعنی ولادت ہو جائے، تو ولادت کے بعد میں اب عدت پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں اگر شوہر اپنی بیوی کو واپس لوٹانا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے نکاح جدید کرنا ہوگا، یعنی نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور نکاح جدید کے لیے یہ ساری کی ساری شرطیں ہیں: ولی کی رضامندی، شوہر اور بیوی کی رضامندی، اور اسی طریقے سے مہر کا ہونا، گواہوں کا ہونا، اور ایجاب و قبول۔ اور دوبارہ اپنی بیوی کو لوٹانے کے لیے دوسرے مرد سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں، یا دوسری جگہ اس کا شادی ہونا ضروری نہیں، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے، یعنی جب عدت پوری ہو گئی اور اس لڑکی کی ابھی دوسری جگہ پہ شادی نہیں ہوئی ہے اور دونوں کے دونوں واپس لوٹنا چاہ رہے ہیں، تو نکاح جدید کے ذریعے سے واپس لوٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ طلاق رجعی، پہلی طلاق۔ یا اسی طریقے سے اگر حمل کی حالت میں اس نے طلاق نہیں دی تھی، طہارت کی حالت میں طلاق دی تھی، یعنی بیوی کو حیض آیا، حیض آنے کے بعد میں وہ پاک ہوئی، اور پاک ہونے کے بعد میں وہ طہارت کی حالت میں ہے، اس نے اپنی بیوی سے اس حالت میں صحبت نہیں کی ہے، اور اس حالت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت جو ہے تیسری بار حیض آ کر ختم ہونے تک عدت باقی رہتی ہے، اگر حیضہ عورت ہے تو۔ اور اگر حیضہ عورت نہیں ہے، جیسے جن کو کہ حیض نہیں آتا، تو ان کے لیے 3 مہینے کی عدت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تفصیل بیان کیا۔ تو جب تک وہ عدت میں ہے اس وقت تک شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت کے اندر، اپنے نکاح کے اندر واپس لوٹا لے۔ اور اگر عدت پوری ہو گئی، یعنی تیسری بار حیض آ کر ختم ہو گیا، پاکی حاصل ہو گئی، یا اسی طریقے سے جن کو حیض نہیں آتا ان کے 3 مہینے مکمل ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں اگر دونوں کے دونوں لڑکی اور شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گی، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر لڑکی کی کہیں شادی نہیں ہوئی ہے اور دونوں اپنے اس عمل کے اوپر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور دونوں واپس لوٹنا چاہتے ہیں، تو پھر شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ نکاح جدید کے ذریعے سے دونوں کے دونوں واپس ہو سکتے ہیں، نکاح جدید کے ذریعے سے دونوں کے دونوں واپس ہو سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، نکاح جدید کے لیے یہ ساری کی ساری شرطیں ہیں: ولی کی رضامندی اور میاں بیوی کی رضامندی، اور اسی طرح سے 2 گواہوں کا ہونا، نئے سرے سے مہر متعین کرنا، اور ایجاب و قبول۔ یہ پہلی صورت ہوئی، یعنی اگر انسان نے ایک طلاق دی ہے، اپنی بیوی کو پہلی طلاق دی ہے، اور اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے اور پھر لوٹنا چاہتے ہیں تو بھی لوٹ سکتے ہیں۔ اب اس لوٹنے کے بعد میں مثال کے طور پہ اگر پھر دونوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں اور معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے، اور پھر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، شرعی طلاق دی، تو اب یہ دوسری طلاق ہوئی، الطلاق مرتان، یہ دوسری طلاق ہوئی۔ اس طلاق کی بھی وہی عدت ہے، جو عدت پہلے بیان کی گئی وہی عدت ہے۔ اگر حیضہ عورت ہے اور تیسری بار اس کو حیض آئے اور حیض آنے کے بعد میں پاک ہو جائے تو عدت پوری ہو گئی، یا اسی طرح سے اگر ان عورتوں میں سے ہے جن کو کہ حیض نہیں آتا
اور 3 مہینے پورے ہو گئے تو پھر عدت پوری ہو گئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میں اس دوسری طلاق کے بعد میں بھی عدت پوری ہونے کے بعد بھی اگر یہ دونوں کے دونوں واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو پھر نکاح جدید کے ذریعے سے واپس لوٹ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے اگر دوسری طلاق بھی اس نے حمل کی حالت میں دی تھی اور عدت پوری ہو گئی اور اس کے بعد میں واپس لوٹنا چاہ رہے ہیں تو نکاح جدید کے ذریعے سے واپس ہو سکتے ہیں، کسی دوسری جگہ شادی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے شرعی طلاق، اور یہ ہے یعنی طلاق کے احکام کہ اگر رجعی طلاق ہو تو اس طلاق کے اندر جب تک عدت پوری نہیں ہوئی ہے اس وقت دونوں کے دونوں شوہر بیوی آپس میں اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے اور کسی طرح کی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر عدت مکمل ہو جائے تو عدت مکمل ہونے کے بعد پھر نکاح جدید کے ذریعے سے اگر دونوں کے دونوں راضی ہوتے ہیں اور ولی بھی راضی ہوتا ہے اور مہر متعین کی جاتی ہے اور اسی طرح سے 2 گواہ ہوتے ہیں اور ایجاب و قبول ہوتا ہے تو پھر نئے سرے سے وہ دوبارہ واپس لوٹ سکتے ہیں، نئے سرے سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح جدید کے ذریعے سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو پھر نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت ضروری کہ طلاق رجعی کی صورت میں جب طلاق رجعی ہو تو طلاق رجعی کی صورت میں بیوی اپنی عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے میکے میں یا کسی دوسری جگہ پہ؟ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے طلاق ہوتی ہے فوراً گھر والے آتے ہیں، یعنی لڑکی کے گھر والے آتے ہیں اور لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ میکے میں اپنی عدت گزارتی ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس چیز سے منع فرمایا۔ یہ حرام ہے شوہر کے اوپر بھی کہ بیوی کو اپنے گھر سے نکالے عدت کے بیچ، اور بیوی کے اوپر بھی یہ حرام ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے نکل کر اپنے میکے جائے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدت اپنے گھر کے اندر گزارے، اپنے شوہر کے گھر کے اندر گزارے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کی پہلی آیت کے اندر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق کا تذکرہ کیا تو وہیں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو، ولا یخرجن، اور نہیں ان کے لیے جائز ہے، بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکل کر دوسری جگہ جا کر میکے میں جا کر اپنی عدت پوری کرے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ کوئی واضح طور پہ بدچلنی کا وہ شکار ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کا الگ حکم ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں اگر ان سے کوئی تجاوز کرتا ہے، ان سے کوئی آگے بڑھتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ اور یہ بیوی کے لیے شوہر کے گھر ہی میں عدت گزارنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ایک مقصد بھی آگے بیان کیا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس معاملے کے بعد بھی، اس طلاق کے بعد بھی ان دونوں کے بیچ رہنے کا، ان دونوں کا ایک ساتھ رہنے کا کوئی سبیل نکال دے، کوئی راستہ نکال دے اور اس طریقے سے ان کا یہ رشتہ باقی رہے۔ تو آج کے اس درس میں اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ان مسائل سے متعلق گفتگو کریں گے کہ بینونہ کبریٰ کیا ہے اور اسی طریقے سے بدعی طلاق کیا ہے اور ان کے احکام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان، ہمارے اور ہمارے بیویوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اتفاق قائم رکھے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کرنے، اچھے طور پہ پیش آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔